بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ کتاب التوحید کے اس کلاس میں آپ سب کا استقبال ہے، اور آج ہم باب نمبر 49 پڑھنے والے ہیں۔ اس کا ٹاپک ہے اللہ تعالیٰ کے انعامات اور احسانات کا شکریہ، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکریہ۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے بندے کو جو نعمتیں دی ہیں، ان نعمتوں کا ایک بندے کے اندر اعتراف پیدا ہونا چاہیے۔ ایک بندہ کو چاہیے کہ ان نعمتوں کو پانے کے بعد، چونکہ دینے والا اللہ ہے، اس لیے اس کا شکر گزار بندہ بن جائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وما بکم من نعمت فمن اللہ، تمہیں جو نعمت بھی حاصل ہے وہ اللہ کی طرف سے ہی ہے، اس لیے اللہ رب العالمین کو ہی نعمتوں کا کریڈٹ دینا چاہیے، اپنی صلاحیت کو نہیں، اپنی قابلیت کو نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ فصلت آیت نمبر 50، وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ رَحْمَةً مِنَّا مِنْ بَعْدِ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ هَذَا لِي، کہ اگر تکلیف پہنچنے کے بعد ہم اسے اپنی رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں تو وہ کہتا ہے کہ یہ تو میرا حق تھا۔ ایک انسان کو جب کسی طرح کی پریشانی سے ہم دوچار کرتے ہیں، جب ہم ایک انسان کو کسی مصیبت سے دوچار کرتے ہیں اور مصیبت کے بعد کوئی نعمت دیتے ہیں، تو اس نعمت کو پانے کے بعد وہ کیا سمجھتا ہے؟ وہ سمجھتا ہے کہ یہ تو میرا حق تھا، اللہ کا کوئی فضل نہیں، بلکہ میری مہارت کی بنیاد پر مجھے یہ نعمت ملی ہوئی ہے۔ وما اظن الساعة قائمة، اور میں نہیں سمجھتا کہ قیامت بھی کبھی آئے گی، قیامت بھی کبھی واقع ہونے والی ہے۔ وما اظن الساعة قائمة ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى، اور اگر میں اپنے رب کی طرف لوٹایا بھی گیا تو میرے لیے وہاں بھی خوشحالی ہے، وہاں بھی اچھائی ہے، وہاں بھی نعمتیں ہیں۔ اللہ فرماتا ہے فَلَنُنَبِّئَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِمَا عَمِلُوا، فَلَنُنَبِّئَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِمَا عَمِلُوا، ہم کفر کرنے والوں کو ضرور بتائیں گے کہ وہ کیا کرتے رہے ہیں۔ دنیا میں اللہ کا انکار کرتے ہیں، اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہراتے ہیں، اور اس گمان میں بیٹھے رہتے ہیں کہ اللہ ہم سے خوش ہے کیونکہ ہمیں دے رہا ہے، ہمیں نعمتیں نواز رہا ہے۔ اللہ فرماتا ہے فَلَنُنَبِّئَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِمَا عَمِلُوا وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ، کہ ہم کفر کرنے والوں کو ضرور بتائیں گے کہ وہ کیا کرتے تھے، اور انہیں ہم سخت عذاب سے دوچار کریں گے۔ مجاہد رحمۃ اللہ علیہ ھذا لی کی تفسیر میں بیان فرماتے ہیں کہ ھذا بعملی وانا محقوق بہ، کہ یہ مال و دولت جو مجھے اللہ رب العالمین نے دیا ہے، میری محنت کا نتیجہ ہے، اور میں اس کا حقدار ہوں، یہ مطلب ہے اس کا۔ اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس لفظ کی تفسیر میں فرماتے ہیں اس سے مراد یہ ہے کہ یہ مال تو ہے ہی میرا، یہ مال تو مجھے ہی ملا ہے۔ اور اللہ رب العالمین فرماتا ہے قارون کا ذکر کرتے ہوئے کہ قارون نے جب اس سے کہا گیا تھا کہ اللہ نے جو تم کو جو نعمتیں دی ہیں ان نعمتوں کا شکر ادا کرو، تو اس نے کیا کہا تھا؟ انما اوتیتہ علی علم عندی، کہ مجھے یہ مال مجھے اپنے علم کی بنیاد پر ملا ہے، مجھے یہ مال اپنے علم کی بنیاد پر ملا ہے۔ امام قتادہ رحمۃ اللہ علیہ اس کی تفسیر میں بیان فرماتے ہیں کہ علی علم منی بوجوہ المکاسب، یعنی وہ کہتا ہے کہ یہ مال مجھے میرے اپنے تجربہ اور علم کی بنیاد پر ملا ہے۔ اور دوسرے اہل علم نے اس آیت کی تفسیر میں یہ کہا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ مجھے مال اس لیے ملا ہے کہ
میں اللہ کے پاس اس کا حقدار ہوں، اس کی یوگتا رکھتا ہوں، اس کی قابلیت رکھتا ہوں۔ تو دو تفسیر ہو گئی کہ ایک تو یہ ہے کہ یہ مال مجھے اس لیے ملا ہے کہ میں اس کا حق رکھتا ہوں، یا اس لیے ملا ہے کہ میرے پاس تجربہ ہے، میرے پاس قابلیت ہے، میری صلاحیت ہے، میرا علم ہے، جس کی بنیاد پر مجھے یہ دولت ملی ہے۔ اس کے بعد امام محمد بن عبدالوہاب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک حدیث ذکر کی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، صحیح بخاری اور مسلم میں یہ حدیث آئی ہے۔ یہ حدیث ذکر کی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بنو اسرائیل میں 3 آدمی تھے، بنو اسرائیل میں 3 آدمی تھے، ان میں سے ایک کورہی تھا، دوسرا گنجا تھا اور تیسرا اندھا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے آزمائش کے ارادہ سے ان میں سے سب سے پہلے کورہی کے پاس ایک فرشتہ بھیجا۔ وہ فرشتہ کورہی کے پاس آیا اور اس سے پوچھا کہ تمہیں کون سی چیز سب سے زیادہ پسند ہے؟ تو کورہی نے کہا کہ اچھا رنگ، خوبصورت جسم، اور یہ کہ میری یہ جو بیماری ہے یہ بیماری دور ہو جائے، جس کی وجہ سے لوگ مجھ سے نفرت کرتے ہیں، مجھ سے دور رہتے ہیں۔ فرشتے نے اس کے بدن پر ہاتھ پھیرا تو اس کی بیماری دور ہو گئی اور اچھا رنگ اور خوبصورت جسم اس کو مل گیا۔ فرشتے نے پھر اس سے پوچھا کہ تمہیں کون سا مال سب سے زیادہ پسند ہے؟ تو اس نے کہا کہ اونٹ سب سے زیادہ پسند ہے۔ چنانچہ اسے ایک گابھن اونٹنی دے دی گئی اور فرشتے نے دعا کی، بارک اللہ لک فیہا، کہ اللہ تعالیٰ تیرے لیے اس میں برکت عطا فرمائے۔ اس کے بعد فرشتہ گنجے کے پاس آیا۔ گنجا کسے کہتے ہیں؟ جس کے سر میں بال نہ ہو، اور اس سے پوچھا کہ تجھے کون سی چیز سب سے زیادہ پسند ہے؟ تو اس نے کہا کہ خوبصورت بال، اور یہ کہ مجھ سے یہ بیماری دور ہو جائے جس کی وجہ سے لوگ مجھ سے نفرت کرتے ہیں۔ تو فرشتے نے بھی اس کے بدن پر ہاتھ پھیرا اور اس کی بیماری دور ہو گئی اور اسے خوبصورت بال مل گئے۔ فرشتے نے اس سے پوچھا کہ تمہیں کون سا مال سب سے زیادہ پسندیدہ ہے؟ تو اس نے کہا کہ گائے۔ چنانچہ اسے ایک گابھن گائے دے دی گئی اور فرشتے نے دعا کی، بارک اللہ لک فیہا، تیرے لیے اللہ تعالیٰ اس میں برکت عطا فرمائے۔ اس کے بعد فرشتہ اندھے کے پاس آیا اور اندھے سے پوچھا کہ تمہیں کون سی چیز سب سے زیادہ پسند ہے؟ تو اس نے کہا کہ مجھے سب سے زیادہ پسند یہ ہے کہ میری آنکھ کی روشنی لوٹا دی جائے تاکہ میں لوگوں کو دیکھ سکوں۔ فرشتے نے اس پر ہاتھ پھیرا اور اس کی آنکھ کی روشنی واقعی لوٹ آئی۔ فرشتے نے کہا کہ اچھا بتاؤ تمہیں کون سا مال زیادہ پسند ہے؟ تو اس نے کہا بکریاں۔ چنانچہ اسے ایک گابھن بکری دے دی گئی۔ کچھ زمانے کے بعد اونٹنی نے خوب بچہ دیا، بکری نے بھی خوب بچہ دیا، اور اسی طریقے سے گائے نے بھی خوب بچے دیے۔ چنانچہ کورہی کے پاس اونٹوں کی ایک وادی ہو گئی، گائے اور بکری والوں کے پاس بھی گائے اور بکریوں کا میدان ہو گیا، میدان بھر گیا گائے اور بکریوں سے۔ اب وہی فرشتہ سب سے پہلے کورہی کے پاس اس کی پہلی شکل میں آیا اور اس سے کہا کہ میں مسکین غریب آدمی ہوں، راستے کا سامان ختم ہو چکا ہے، آج اللہ کی مدد پھر آپ کی سہایتا کے بغیر میں گھر پہنچ نہیں سکتا۔ جس نے آپ کو خوبصورت رنگ دیا، خوبصورت چمڑا دیا اور اتنا سارا مال و دولت دیا ہے، اس کے نام پر میں آپ سے ایک اونٹ مانگتا ہوں تاکہ میں اپنا سفر مکمل کر سکوں۔ اس آدمی نے کہا کہ ضرورتیں بہت ہیں، بھول گیا اپنی پہلی حالت کو، کہتا ہے ضرورتیں بہت ہیں، میں تجھے اونٹ نہیں دے سکتا۔ فرشتے نے کہا غالباً میں تجھے اچھی طرح جانتا ہوں، کیا تو کورہی نہیں تھا، برس کی بیماری میں مبتلا نہیں تھا، لوگ تجھ سے نفرت کرتے تھے
اور تو بہت ہی غریب تھا، اللہ تعالیٰ نے تجھے یہ مال عطا فرمایا۔ وہ بولا یہ مال تو مجھے پروجوں سے وراثت میں ملا ہے۔ فرشتے نے کہا کہ اگر تو اپنی بات میں جھوٹا ہے تو اللہ تعالیٰ ویسے ہی بنا دے جیسے تو تھا۔ پھر فرشتہ اپنی پہلی شکل و صورت میں گنجے کے پاس آیا اور اسے بھی وہی باتیں کہیں جو ابرص سے کہی تھیں، یعنی کوڑھی سے کہی تھی۔ تو اس نے بھی وہی جواب دیا اور فرشتے نے اس سے بھی وہی کہا کہ اگر تو جھوٹا ہے تو اللہ تعالیٰ تجھے ویسا ہی کر دے جیسے تو پہلے تھا۔ پھر فرشتہ تیسرے آدمی کے پاس اس کی پہلی شکل میں، یعنی اندھے کے پاس اس کی پہلی شکل میں آیا اور اس سے کہا کہ میں غریب انسان ہوں، میرے سفر کا سامان ختم ہو چکا ہے، اللہ کی مدد اور پھر آپ کی سہایتا کے بغیر آج گھر نہیں پہنچ سکتا۔ جس سے اللہ نے آپ کو آنکھ کی روشنی دی ہے اسی کے نام پر ایک بکری کا سوال کرتا ہوں تاکہ اپنا سفر مکمل کر سکوں۔ اس سے نابینے نے کہا کہ اللہ نے مجھے واقعی بینائی عطا فرمائی ہے، جتنا چاہو لے کر جاؤ اور جتنا چاہو چھوڑ دو، تو نے اللہ کے نام پر جو کچھ بھی مانگا ہے میں تجھے نہ نہیں کہہ سکتا، تم لے کر کے جاؤ جتنا لے کر جانا چاہتے ہو۔ فرشتے نے کہا کہ اپنا مال اپنے پاس رکھو، تمہارا امتحان لیا گیا، اللہ تجھ سے راضی ہو گیا اور تیرے دونوں ساتھیوں سے ناراض ہو گیا، تیرے دونوں ساتھیوں سے ناراض ہو گیا۔ یہ ہے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث، جس میں یہ سبق ملتا ہے کہ نعمت کی ناقدری نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم کو نعمت دی ہے تو اس نعمت کا کریڈٹ اللہ رب العالمین کو دینا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ اگر ہم کو نعمت دیتا ہے تو وہ چاہتا ہے کہ اس نعمت کا حق ادا کریں، اس نعمت سے دوسرے بندوں کو بھی فائدہ پہنچائیں۔ ایسا نہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ نے ہم کو نعمت دیا ہے تو ہم اس پر سانپ بن کر بیٹھ جائیں، نہیں۔ تو اس حدیث میں سب سے پہلے نعمت کی ناقدری کا انجام بتایا گیا ہے، اور دوسرے نمبر پر یہ بھی بتایا گیا ہے کہ پہلی شریعتیں ہمارے لیے دلیل اور حجت ہیں اگر اس میں یہ نہ بتایا گیا ہو کہ یہ چیز ان کے لیے ہی خاص تھی۔ اگر یہ بتایا گیا ہو کہ ان کے لیے ہی خاص تھی تو ٹھیک ہے، وہ ان کے لیے ہی خاص ہوگی، لیکن اگر ایسی کوئی بات نہ کہی گئی ہو اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی شریعتوں کے بارے میں کچھ بتایا ہو تو حکم ہمارے لیے بھی ہوگا۔ تو گویا کہ اس قصے میں جو اندھے اور گنجے اور کوڑھی کا قصہ بتایا گیا ہے، یہ ہمارے لیے بھی اس میں سبق ہے، جیسے کہ بنو اسرائیل کے لیے اس میں سبق تھا۔ اور اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ فرشتوں کے جسم ہوتے ہیں اور وہ شکل بھی بدلتے ہیں، کیونکہ فرشتے آئے تھے کوڑھی کی شکل میں، اندھے کی شکل میں اور گنجے کی شکل میں۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔